आज की अपनी दूसरी स्टोरी। अहमद, ये दूसरी कहानी हमारे बड़े प्यार करने वाले थे, इंतकाल हो गया उनका, मर गए। अहमद जब ये मरे हैं तो याद रहे कि इन्होंने, इनके दो बेटे थे और दोनों बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया अहमद, यानी दीनी तालीम के हवाले से। तो ऐसा ही हुआ, बड़े बेटे की शादी हुई। बड़े बेटे की शादी उसने अपनी जिंदगी में की, मेरे दोस्त ने अपनी जिंदगी में शादी की। बड़े बेटे को शादी करके अलग सेटल किया, बच्चे का अच्छा कारोबार था, वो वहां चला गया। अब चूंकि घर में ये अकेला एक छोटा इसका बेटा और मेरा दोस्त ये रहते थे, इसी दौरान मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया। जब वो मर गया तो ये जो छोटा बेटा है ये भी माशाल्लाह हाफिज था, माशाल्लाह। इसने ये सोचा और ये कहा कि सुनो भाई, मैं अपने बाप को गुस्ल खुद दूंगा, अपने बाप का जनाजा मैं खुद नहलाऊंगा। बोला जी ठीक है। अब होते ना कि जब मैं हूं तो मेरे साथ दोस्त भी होंगे, तो इसका एक दोस्त बड़ा परहेजगार, वो भी उसके साथ खड़ा हुआ है। कहता है यार मैं भी शरीक हो जाऊंगा तेरे साथ, इस बहाने में देख भी लूंगा कि किस तरीके से गुस्ल दिया जाता है मुर्दे को। कहता हाँ चल ठीक है। इसने उसके हवाले से अपने दोस्त को अपने साथ रखा और बाप को गुस्ल देना शुरू किया है। अब इसके दोस्त की जो नजर पड़ती है, मेरे दोस्त का जो बेटा है उसका दोस्त, जनाजा नहलाने में ये दोनों शख्स वहां मौजूद हैं। और जो मेरे दोस्त के बेटे का दोस्त है वो क्या देख रहा है कि मेरे दोस्त के हाथ में एक अदद अंगूठी है। दोस्त के बाप के हाथ? वो तो मेरा तो दोस्त है ना। हाँ, वो मेरा दोस्त था जो मरा। तो वो मेरा दोस्त जो मरा पड़ा है उसके हाथ में एक अदद अंगूठी है जिसमें पत्थर है मरजान का। तो ये बेटा अपने बाप को गुस्ल दे रहा है, तो बेटे का दोस्त वहां खड़ा हुआ ये देखने के लिए कि मुर्दे को गुस्ल कैसे दिया जाता है, ये देखने के लिए वो वहां खड़ा हुआ है। तो क्या देखता है, मेरे दोस्त का जो बेटा है उसकी नजर पड़ती है कि वो जो मुर्दा है उसके हाथ में एक अदद अंगूठी है। इसने वो अंगूठी निकालने की कोशिश की है। वो अंगूठी निकाली है अहमद और अपने हाथ में डाल ली, खुद पहन ली उसने। किसकी अंगूठी? वो जो मुर्दा है उसकी अंगूठी निकाल के उसने अपने हाथ में डाल ली। वो जो अंगूठी उतारी है, उस अंगूठी में जो पत्थर है अहमद, उस पत्थर का नाम है मरजान। बहुत कीमती पत्थर है। कीमती पत्थर। और सुभान अल्लाह, उस पत्थर की क्या बात है। वो मरजान की अंगूठी उसने पहन ली, मुर्दा नहलाया गया, तदफीन हो गई, दफना दिया गया। दिन गुजरते गए, 2-2.5 साल गुजरे अहमद। 2-2.5 साल गुजरने में वो अंगूठी उसी लड़के के हाथ में रही जिसने चुराई थी, जिसने वो मुर्दे के हाथ से निकाली थी। अब क्या होता है, ये अपने दोस्तों के साथ मछली के शिकार पे चला गया। कौन? जिसने वो अंगूठी पहन रखी है। अब ये अपने दोस्तों के साथ शिकार पे चला गया है। समंदर पे पहुंचे ये लोग, खाना वाना इन लोगों ने किया, वो दोस्त यार लगे में। इन्होंने क्या किया, जिसके हाथ में वो अंगूठी है उसने डोर बनाई। डोर बना के जैसे ही पानी में फेंकी है अहमद, अब पानी में वो डोर फेंकी है और वो डोर के साथ वो जो अंगूठी उसकी उंगली में थी, वो अंगूठी खुद ब खुद निकल के समंदर की नजर हो, उतर नहीं रही थी। 2.5 साल उसकी उंगली में रही अहमद, और वो हाथ से खींच भी रहे तो वो उतर नहीं रही थी। इतनी ग्रिप हो गई उस अंगूठी की कि वो कट के ही निकलती। लेकिन वो समंदर पे शिकार के लिए गया, उसने डोर समंदर में पानी में फेंकी है और वो डोर के साथ वो अंगूठी उसके हाथ से निकल के समंदर की नजर हो गई। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि ये जो मरजान है, ये मरजान पानी में पाए जाते, समंदर के अंदर। समंदर के अंदर तय में होता है अहमद ये मरजान। वो पत्थर पानी का था, पानी की नजर हो गया। अब ये सोच रहा है कि यार मैं तो इससे हाथों से खींच रहा हूं तो ये नहीं उतर रही, लेकिन मैंने डोर फेंकी है और अंगूठी भी गई। खैर, इसने यही सोचा कि मेरी तो थी भी नहीं, गई जिसकी थी वहां चली गई। बहरहाल घर चले गए, शिकारी विकार से फारिग हुए, घर गए। दिन गुजरे। अब क्या होता है कि वो जो लड़का जो अंगूठी पहना हुआ था जिसके हाथ से निकली है, उसकी एक अकेली मां है। मां ज़ईफ है। इसकी मां इससे कह रही है कि सुन बेटा। बोला हाँ मां। बोला एक काम कर, आज मेरा मछली खाने को बड़ा दिल कर रहा है। किससे कह रही है? अपने बेटे से। अपने बेटे से कह रही है। और वह अंगूठी गिरे हुए तकरीबन 7 से 8 महीने गुजर चुके हैं अहमद। 7-8 महीने उस अंगूठी को समंदर में गिरे हुए हो गए,
یہ اپنے گھر پر موجود ہے جس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکلی تھی. اس کی ماں اس سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا میرا مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے اور مجھے تو مچھلی کھلا دے. وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اماں, میں لے کے آتا ہوں. یہ جیسے اٹھا ہے مچھلی لانے کے لیے تو اس کی ماں کہتی ہے ٹھہر, یاد رہے کہ مچھلی تو وہاں سے کٹوا کے مت لانا, وہ صفائی صحیح نہیں کرتے. تو ایک کام کر, ثابت مچھلی لانا, کاٹیں گے ہم گھر میں ہی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے امی. کہہ کے گیا 1.5-2 گھنٹے کے بعد واپس آ گیا. مچھلی کے 2 بڑے بڑے پیس لے کے آ گیا احمد, تقریباً 3 پاؤ, آدھا کلو, 1 کلو کے 3-4 پیس لے کے وہ گھر میں آ گیا. لا گیا والدہ کو دیے, لیجیے امی, بنوا کے اس لیے نہیں لایا ہوں کہ آپ نے مجھے منع کیا تھا. کہتی ہاں میں نے خود منع کیا تھا تجھے. اب جو پرانی عورتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سری وغیرہ جو ہوتی ہے نا مچھلی کی, وہ بڑی پاورفل ہوتی ہے. تو اس نے سوچا کہ میں سری الگ کر کے سری کا الگ بناؤں گی اور یہ مچھلی الگ بناؤں گی. تو ایسا ہی ہوا, اس نے صرف تمام مچھلیوں کے الگ کیے اور مچھلیاں صاف کرنا شروع کر دی. مچھلیاں صاف کریے, 2-3 مچھلیاں صاف کر دی. جب چوتھی مچھلی اٹھائی احمد, صفائی کی. صفائی کرنے کے بعد جب اس کا پیٹ چاک کیا ہے چوتھی مچھلی کا, تو جانتے ہو کیا دیکھتی ہے؟ کیا؟ وہ دیکھ رہی ہے کہ اس مچھلی کے پیٹ میں سے انگوٹھی نکلی ہے احمد. انگوٹھی نکلی. اس نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا بات سن. وہ دوڑتا ہوا ہاں ماں. کہتی یہ دیکھ. جب اپنے بیٹے کو دکھائی تو اس کے بیٹے نے پکڑا, ارے وہ حیرت میں ہو گیا. کیوں جانتے ہو؟ کیوں؟ یہ وہی انگوٹھی ہے جو اس کی انگلی سے نکلی تھی احمد. وہی مرجان, وہی مرجان کا پتھر, وہی انگوٹھی جو اس کے ہاتھ سے اترے ہوئے 8 مہینے ہو گئے. 8 مہینے کے بعد وہ مچھلی اپنی والدہ کی فرمائش پہ گھر لایا. اس مچھلی کے پیٹ سے وہی انگوٹھی اس کے پاس دوبارہ آ گئی. اس نے دیکھا کہ ارے یہ کیسی حیرت انگیز بات ہے کہ یہ انگوٹھی جو نکل نہیں رہی تھی, سمندر میں گر بھی گئی تھی, میں تو بالکل بھول چکا تھا, لیکن یہ واپس میرے پاس آ گئی. اس نے آسمان کی طرف دیکھا کہ خدا تیری قدرت ہے. خیر ہو گیا. رات ہوئی احمد, انہوں نے مچھلی کھائی ہے, سوئے. اب یہ لیٹا ہوا ہے, اس کی آنکھ لگی ہے. اس کو خواب آیا احمد. اس کو خواب میں آیا کہ سن, اس انگوٹھی کو تو اپنے پاس نہ رکھ ورنہ تیرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ اس کو خواب آیا. خواب آیا. یہ اٹھا. اٹھنے کے بعد اس نے ایک دم ہڑبڑا کے اٹھا ہے اور سوچا کہ یہ کیا خواب آیا. اس نے دیکھا کہ انگوٹھی تو میرے ہاتھ میں ہے, لیکن خواب میں یہ آیا کہ اس انگوٹھی کو تو اپنے پاس نہ رکھنا ورنہ تیرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس نے سوچا بجائے اس کے کہ میں گھر میں کہیں ڈال دوں, کہیں پھینک دوں, چاندی کی انگوٹھی ہے کیوں نہ بیچ دوں. یہی سوچ کے اس نے اس انگوٹھی کو بیچ دیا ہے. جیولرز کے پاس گیا, اس کو وہ انگوٹھی دی, اس سے پیسے لیے, گھر آ گیا. اب گھر آ گیا, 3 مہینے گزرے احمد. 3 مہینے گزرنے کے بعد اس کے گھر ایک عدد پارسل آیا ہے. پارسل آیا, دروازے پہ بیل ہوئی. یہ اٹھا, دروازے پہ جا کے دروازہ اس نے کھولا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ہے اور اس کے ہاتھ میں پارسل ہے. وہ کہتا ہے یہ آپ کا ہے. کہہ رہا میں نے تو نہیں منگوایا. کہہ رہا ہے آپ نے منگوایا نہیں, یہ کسی نے بھیجا ہے. کہہ رہا جس نے بھیجا ہے اس کا بھی ایڈریس نہیں. کہہ رہا مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے صرف یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کے گھر جا کے دینی ہے. اس نے وہ ڈبہ لیا, سائن مارا, ڈبہ لے کے اندر آ گیا. اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے کچھ منگایا نہیں, یہ جو دے کے مجھے گیا ہے میرے ہی ایڈریس پہ, میرے ہی نام سے, تو کسی نے مجھے کیا بھیجا ہے. احمد اس نے وہ ڈبہ پھاڑا ہے. ڈبہ پھاڑا. ڈبہ پھاڑنے کے بعد جانتے ہو کیا دیکھ رہا ہے؟ کیا؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس اتنے بڑے ڈبے کے اندر چھوٹا ڈبہ, پھر چھوٹا ڈبہ, پھر چھوٹا ڈبہ, تقریباً 8 ڈبوں کے بعد ایک چھوٹا ڈبہ, اور اس چھوٹے ڈبے کے اندر وہ انگوٹھی رکھی ہوئی ہے جسے یہ بیچ کے آیا تھا. وہ انگوٹھی دوبارہ آ گئی. وہ انگوٹھی اس کے پاس دوبارہ آ گئی. اب جو اس نے وہ ڈبہ اٹھایا ہے تو اس ڈبے کے نیچے ایک پرچہ رکھا ہوا ہے. اس نے اس پرچے پہ نظر ماری, پرچہ اٹھایا اور پرچہ اٹھا کے پڑھ رہا ہے کہ یہ جس کی امانت ہے اس تک پہنچاؤ. اس تک اگر نہیں پہنچی تو ہو سکتا ہے کہ تم اپنی جان سے بھی چلے جاؤ.
احمد اس نے پرچہ بند کیا, اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں, امانت یہ کس کی ہے. اسے یاد آیا کہ یہ تو میں نے اپنے دوست کے باپ کے ہاتھ سے اتاری تھی, جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے. اس کو نہلاتے وقت اتاری تھی, تو یہ تو اسی کی ہے, یہ اسی کی امانت ہے. احمد یہ اٹھا, کچھ نہیں کیا, سیدھا قبرستان گیا ہے اسی شخص کی قبر کے پاس جس کی وہ انگوٹھی تھی. احمد اس نے قبر کے برابر میں چھوٹا سا کھڈا کیا ہے, کھڈا کرنے کے بعد انگوٹھی رکھی ہے, انگوٹھی رکھنے کے بعد مٹی سے اس کو دفنا دیا ہے. دفنانے کے بعد گھر آ گیا. اب اسے ایک اندر قلبی سکون ہوا, اندر سے ہوتا ہے ایک مطمئن ہو جانا. یہ لیٹا ہوا ہے احمد, رات ہے, یہ لیٹا ہوا ہے, تو اس کو خواب میں آواز آئی ہے کہ سن, اچھا کیا تو نے, بہت اچھا کیا تو نے کہ جس کی چیز اس کو پہنچا دی, جس کی چیز تھی اس کو پہنچا دی, اور نہ پہنچتی تو کہیں اور پہنچتا. اوئے ہوئے 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 شیخ صاحب, کیا یار مطلب کہانی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ مردہ جب نہلاتے ہیں وہ تو عبرت کا وقت ہوتا ہے, بالکل اس وقت بھی کچھ لوگ چوریاں کر رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نیت صاف ہو, صرف یہ سوچ کے کہ چلو یار انگوٹھی اچھی ہے, میں پہن لوں گا تو اچھی لگے گی. اس نے پہنی بھی, کافی ٹائم تک پہنا نہیں. اگر وہ سمندر نہ جاتا, شکار کرنے نہ جاتا, تو وہ جو پانی کا پتھر پانی میں نہ جاتا. آپ سمجھ رہے ہیں. اور پھر جس کی امانت, یعنی جو پہنا رہا ایک زمانے, تو اسی کی تھی نا, اسی کو دینی پڑی. اس کو چاہیے تھا نا کہ اس کے بیٹے کو دے دے. ہاں, اس کے پہ اتار کے اس کے بیٹے کو دیتا. تو یہ سب تو ہونا ہی تھا جو اس کے ساتھ بالکل ہوا ایسے ہی. اور نہ دیتا, نہ دفناتا, تو ہو سکتا ہے کہ شاید اس کے باپ کی قبر کے برابر میں اس کی بھی قبر ہوتی. وہ دھمکی دے دی تھی. بالکل برے کا انجام برا ہے نا. بالکل ایسے. شیخ صاحب بہت انٹرسٹنگ اسٹوری تھی, بڑا مزہ آیا. اور یہ ہے کہ اجازت لیں لوگوں سے, کیا بالکل ایسے ہی ہے. اور تمام جتنے بھی پیار کرنے والے ہیں جہاں سے بھی ہیں, میرے یہاں ہیں, میرے دل میں ہیں. اور ایک بات ان کو میں سمجھاتا چلوں کہ جو گھڑی کی ٹک ٹک ہے نا احمد, گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو. یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہے. یہ جو گھڑی کی ٹک ٹک ہے, ٹک ٹک ٹک, یہ زندگی کے درخت پہ کلہاڑی کے وار ہے. سمجھ رہے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں, جو تمہیں نہیں سمجھتا, جو تمہیں نہیں سمجھتا, تم اسے سمجھنا چھوڑ دو. واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لو. آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے, اور آسانیاں پیدا ہوں گی تمہاری آخرت کے لیے. بہت زیادہ خیال رکھنا. السلام علیکم. اللہ حافظ.